سلمان غنی صاحب، مخلوط حکومت بنے گی، سب لوگ یہی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، چہرہ تھوڑا آہستہ آہستہ واضح ہوتا جا رہا ہے، تو بھاگ دوڑ بہت کر رہی ہیں پارٹیز، آپ کو سٹیئرنگ سنبھالتی کون سی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات ہے اس میں اصولی کہ کیوں مخلوط حکومت بنے گی۔ بات یہ کہ پاکستان کے لوگ کسی ایک پارٹی کو مینڈیٹ دیں تاکہ وہ پارٹی اپنے منشور اور پروگرام کے تحت ڈیلیور کر پائے کہ آگے مخلوط حکومتوں کا تجربہ ہمارے سامنے ہے۔ 5 سال کی مخلوط حکومتیں تھیں نا، جس میں لوگوں کے حصے میں کیا آیا، تو آپ نے تو آج سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ جی مخلوط حکومت بنے گی۔ دیکھیں، میں اس پہ آپ کی تائید اس لیے کرتا ہوں کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ اس میں فی الحال سادہ اکثریت کسی ایک پارٹی کو ملتی نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے کہا کہ مرکزی حیثیت کس کو حاصل ہوگی؟ مرکزی حیثیت پاکستان مسلم لیگ نون کو حاصل ہوگی۔ البتہ جس تناظر میں آپ نے یہ کویسچن ریز کیا ہے وہ تو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا۔ بالکل غنی صاحب، آپ نے کہا میں نے سرٹیفکیٹ نہیں، بلاول بھٹو اور باقی جو ابتدائی میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ بالکل وہ میں کرنے والی تھی، جو سیاست دان ہیں وہ ساری ڈسکشن اس پہ کر رہے ہیں، جیسے بلاول نے کہا کہ میں حصہ نہیں بنوں گا۔ آج کی صورتحال کے اندر ضرورت پاکستان کے اندر ایک مضبوط حکومت کی ہے، اور اگر لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک پارٹی برسکدار آ کر جواب دہ ہو کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جی کوئی پارٹی جب مخلوط حکومت ہوتی ہے کوئی جواب دہ نہیں۔ جس مخلوط حکومت میں بلاول بھٹو زرداری صاحب شامل تھے اس میں تو وہ کیڑے نکالتے نظر آتے ہیں کہ جی میں مطمئن نہیں تھا، تو جناب آپ مطمئن نہیں تھے تو آپ چھوڑ دیتے اس پارٹی کو کہ آپ نے 55 وزٹ کیے پاکستان سے باہر، آپ پاکستان کے اندر کتنی دیر رہے؟ میرا خیال سیاسی جماعتوں کو ہمیں ایکسپوز کرنا چاہیے، اس لیے کہ اربوں خربوں پاکستان کا خرچ ہوتا ہے اور آپ الزام تراشی اور اس طرح آپ اپنے مینڈیٹ کو ہوا میں تحلیل کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی ایک ہی ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہوتی تو اس میں جیسے آپ نے پوچھا کہ مرکزی پوزیشن کس کی ہوگی، مجھے جو مرکزی پوزیشن بنتی نظر آتی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، اور مسلم لیگ نون اپنے جو کارنامے گناتی نظر آ رہی ہے وہ اس لیے تھا کہ نواز شریف صاحب تو 2 تائی اکثریت کے مالک تھے، وہ بڑے فیصلے بھی کرتے تھے اور انہوں نے بھگتا بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی صورتحال میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ معاشی چیلنج بڑا چیلنج ہے، تو کچھ ایسے معاشی اقدامات ہوئے ماضی قریب میں جن کا تسلسل قائم رکھنا ضروری ہے، لہٰذا حکومت سازی کے عمل میں صرف پولیٹیکل فورسز ہی میٹر نہیں کریں گی، اور بھی کچھ فورسز ہیں جو میٹر کریں گی، چونکہ وہ پاکستان کے اندر جو معاشی محاذ پہ کیے جانے والے اقدامات ہیں ان کا تسلسل چاہتے ہیں۔ البتہ میں اگر پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے اس کے بعد آنے والے مینڈیٹ میں پاکستان کے عوام کو ڈیلیور نہ کیا تو مایوسی تو پہلے ہی بہت ساری ہے، تو پھر مایوسی بہت زیادہ ہوگی۔ لہٰذا 8 فروری کے انتخاب میرے خیال میں پاکستان کے جمہوری، سیاسی اور معاشی مستقبل کے حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہے۔ سلمان غنی صاحب، پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا پھر سے اعلان کیا، 5 فروری کا اس کے لیے وقت دیا اور پھر ان کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا، کب تک کے لیے یہ نہیں پتا۔ اس کی کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ کیوں ضرورت پیش آئی پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں، پی ٹی آئی نے جو اپنے جماعتی انتخابات کروانے کا اعلان کیا تھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے فوری بعد جو ان کے آزاد امیدوار جو جیتیں گے ان کو پارٹی ڈسپلن میں لانا ہے، اور ان کی پارٹی جو ہے وہ ایوان کے اندر ایک بڑا رول ادا کرے کہ جب پارٹی کی الیکشن کرنے کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ الیکشن کمیشن ان کو سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا اور ان کے پارٹی کے آزاد اراکین اپنی پارٹی کی طرف رجوع کریں گے۔ اب یہ کہ انہوں نے اعلان تو کر دیا، اعلان کرتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ جو وہ ڈیٹ دے رہے ہیں اس ڈیٹ میں ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل سمیت جو ووٹرز ہیں وہ تو سارے انتخابی امیدوار بھی ہیں، اور کیا وہ اس کیفیت میں لا کے سب کو اکٹھا کر کے بٹھا کے کہیں وہاں سے سارے نہ دھر لیے جائیں جو کیفیت بنی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے ملتوی کیوں کیے ہیں؟ ملتوی اس لیے کیے ہیں کہ جی ان کو یہی ایک خوف تھا، اور جو الیکٹڈ جو ان کے انتخابی امیدوار ہیں انہوں نے بھی یہ اس پہ رجسٹ کیا کہ ہم اپنے حلقوں میں 5 فروری تو وہ ڈیٹ ہوگی جہاں پر ایک طرف پاکستانی قوم یوم یکجہتی کشمیر منا رہی ہوگی تو پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے اپنی پولنگ سکیم کو آخری دے رہے ہوتے ہیں رخ کہ جی پولنگ اسٹیشنوں پہ ہمارے جو پولنگ ایجنٹس کیا ہوں گے، لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے کیا، اور انہیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ جس کام کے لیے وہ الیکشن کروانے جا رہے ہیں اب اس کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کیا یہ سمجھتے تھے کہ جی انتخابات کروانے کے فوری بعد ان کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا اور پھر ان کے آزاد اراکین اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اس وقت جب تک یہ مرحلہ کمپلیٹ ہونا تھا اس وقت حلف بھی ہو چکے ہونے تھے اور حکومت سازی کا مرحلہ۔
اب بات یہ کہ پی ٹی آئی کی اصل مشکلات کیا ہیں. دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سزاؤں کا عمل ہے آج کل سب سے زیادہ تو یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ کس حد تک ان کی بانی چیئرمین کی مقبولیت پہ اثر انداز ہوا ہے. اس حوالے سے تو دو آراء ہیں. دیکھیں ان کے مخالفین تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک شخص جو ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑا تھا اس کی اخلاقیات تو ساری سامنے آ گئی. دوسری طرف ان کے حامی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ وقتی طور پہ ان کے ووٹ بینک پہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے کہ ان کی رائے تو یہ ہے. لیکن جو اصل ان کو پرابلم ہے وہ پرابلم ان کا بنا ہے. ایک تو ان کا کپتان فیلڈ میں موجود نہیں تھا, دوسرا انتخابی نشان. سب سے زیادہ اگر پی ٹی آئی کو کوئی پرابلم ہوا ہے تو وہ انتخابی نشان کی وجہ سے, اس لیے کہ جہاں پر ایک کپتان کی ایک مقبولیت تھی تو بلے کا نشان ان کے ساتھ منسلک تھا. اب چونکہ سب کے پاس علیحدہ علیحدہ نشان ہے اور پرابلم جو انہیں آ رہی ہے, ایک ایک حلقے میں سے 4 5 لوگ انہوں نے اپنے سلمان صاحب, ساتھ. آپ ابھی کیسز کی بات کر رہے تھے نا کہ جو بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو فیصلے آئے, میں چاہتی ہوں اس کے اوپر آپ تھوڑا سا اور کامنٹ کریں کہ اس کا کیا ان کے ووٹ بینک کے اوپر کوئی اثر ہو سکتا ہے؟ جی میں نے یہی آپ کو بتایا ہے. دیکھیں بات یہ کہ اس کیفیت میں دو آراء تھیں, وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ مخالفین تو یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑا ہوں, میں صادق اور امین انہیں قرار دیا گیا تھا, وہ چیزیں تو سامنے آ گئی. دیکھیں بات یہ کہ پرسیپشن یہ تھا کہ خان صاحب اس طرح کے نہیں ہیں, لیکن ان کی ہوم منسٹری تو ساری چیزوں میں انوالو تھی. وہ جو اربوں کی چیزیں لائی ہیں, بازار میں فروخت ہوئی ہے, وہ تو سب کو پتہ ہے. لیکن آپ نے کہا کہ ووٹ بینک پہ جو چیزیں دو اثر انداز ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ایک بلے کا نشان نہ ملنے سے ان کے اندر بہت زیادہ کنفیوژن ہے, اور دوسرے ان کے نامزد امیدوار ایک ایک حلقے سے دو لوگ بھی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نامزد کیا ہے, لہٰذا یہ ساری کنفیوژن ہے, یہ ان کے ووٹ بینک پہ ضرور اثر انداز ہوگی. یہ ٹیکنیکل معاملات ہیں. کیسز پہ دو آراء ہیں کہ کیسز پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کہ بات یہ کہ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں, تو ایک ہفتہ پہلے جب یہ فیصلے آ رہے ہیں, ماضی کے اندر بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے سے فیصلے آتے رہے, ان کی مقبولیت اثر انداز نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب کو اس ملک میں نااہل قرار دیا گیا تھا, آج ہم بیٹھ کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرکزی حیثیت ان کی ہے پاکستان میں. سلمان غنی صاحب, کون سی ایسی قوتیں ہیں جو انتخابات کے قریب یہاں کا امن خراب کرنے پہ تلی ہیں؟ دیکھیں دہشت گردی کی لہر تو موجود تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال پاکستان کے اندر کچھ لوگوں نے طاری کرنے کی کوشش کی انتخابات کے حوالے سے, خطرات خدشات, یہ کریڈٹ تو آپ پاکستان کے ریاستی اداروں کو دیں کہ جی کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی کہ 24 گھنٹے کے اندر 2 بڑے اداروں کی میٹنگز تھی. بلوچستان اور پختونخوا کے اندر ایک ہنگامی صورتحال طاری ہے, اور وہاں پر انتخابی امیدواروں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, انتخابی جلسوں کو بھی. اور کل جو میٹنگ ہوئی ہے وہ الیکشن کمیشن میں ہوئی ہے, اور وہاں پر بھی ہماری حساس اداروں کے ذمہ داران بھی موجود تھے, اور بلوچستان اور پختونخوا کے لوگ بھی, کہ انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی لچک نہیں دی. انہوں نے کہا کہ الیکشن ہوں گے, اور خاص فکرہ جو کور کمانڈرز میٹنگ کا ہے کہ سیاسی سرگرمیوں کے نام پر کسی کو بھی پرتشدد کارروائیوں اور منصفانہ انتخابات کے عمل پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کا بیان ہے, اور یہ اس کا تناظر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات لوز کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ایسے لوگوں کو سگنلز دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کام کریں. کیا پاکستان کے اندر دہشت گردی ماضی میں بھی ہوتی رہی, انتخابات ہوتے رہے, اور آج پاکستان کے اندر دہشت گردی کے سدباب کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں ایک مضبوط حکومت ہو. 8 فروری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خدا کرے کہ انتخابی عمل جو ہے ہر حوالے سے پرامن ہو. اس وقت سندھ اور پنجاب کے اندر تو یہ کیفیت نہیں ہے, یہ تو زیادہ بہتر ہمارے دوست صافی صاحب بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. ریاستی اداروں کا کردار جو ہے اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ قابل ستائش